رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ میں سورہ یوسف کا رکوع نمبر 11 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 5 شروع کروں گا. حسب معمول سب سے پہلے مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما فصلت العیر، فصل یفصلو کا معنی جدا ہونا، عیر قافلہ. جب قافلہ جدا ہوا یعنی مصر سے جب نکلا، قال ابوہم، تو ان کے والد نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لاجد ریح یوسف. وجد یجد وجدانا، پانا. لاجد لام تاکید کے لیے، بے شک میں پا رہا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں یوسف کی خوشبو. لولا ان تفندون، لولا کا معنی یہ نہ، لولا اگر یہ نہ ہو، جیسے ہے نا لولا علی لہلک عمر، حضرت عمر نے فرمایا تھا نا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. وہ ایک وراثت کے مسئلے میں اختلاف ہوا تھا، حضرت علی نے اس میں صحیح بات کی تھی، تو حضرت عمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. تو لولا کا مطلب اگر یہ نہ ہوتا، تو لولا اگر یہ بات نہ ہوتی، ان کہ تفندون، یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فند کہتے ہیں عقل کا خراب ہو جانا، خاص طور پہ بڑھاپے کی وجہ سے کسی کی عقل کام کرنا چھوڑ دے تو اس کو فند کہتے ہیں. اور فند یفند تفنیدن کا معنی ہوتا ہے عقل کے خراب ہونے کی طرف کسی کی نسبت کرنا. اس کی مثال ہے ایسے جیسے فسق کہتے ہیں گناہ کو، اور تفسیق کسی کو گناہ گار قرار دینا یعنی گناہ کی طرف منسوب کرنا. کفر کا معنی کافر ہونا، تکفیر کسی کو کافر قرار دینا یعنی کفر کی طرف کسی کو منسوب کرنا. تو باب تفعیل میں بعض دفعہ جب کوئی لفظ جاتا ہے تو اس کا مطلب نسبت بھی آتی ہے کہ کسی کی کو اس طرف منسوب کرنا. تو تکفیر ہے نا کہ تکفیری فرقہ، تکفیر جائز نہیں، کیا مطلب کافر قرار دینا جائز نہیں ہے. تو یہاں آپ سمجھیں تفنید کا معنی کسی کو یہ کہنا، یہ قرار دے دینا کہ اس کی عقل خراب ہو گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس عمل کو تفنید کہا جاتا ہے. مفند اس شخص کو کہا جائے گا جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہو کہ بڑھاپے سے اس کی عقل کام کرنا اس کی عقل نے چھوڑ دیا، یہ عقل خراب ہو گئی ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اچھا یہ تھا تفندونی. فند یفندو کا مطلب کیا ہوا؟ یہ نسبت کرنا کہ بڑھاپے سے عقل خراب ہو گئی ہے. نی کا مطلب میری طرف. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. لولا ان تفندونی، اگر یہ بات نہ ہو کہ تم مجھے یہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل خراب ہو گئی ہے، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی یوں بات کرتا ہے کہ بھائی میں ایک بات کہوں، اگر تم یوں نہ کہو کہ ان کا دماغ معاذ اللہ خراب ہو گیا ہے، اگر یہ خطرہ مجھے نہ ہو تو میں یہ بات کہوں. تو یہاں بھی یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں سے اور اپنی جو بھی بیٹیاں بہو ہیں جو بھی خاندان کے لوگ تھے ان سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے یوں کہو کہ ابا بڑھاپے میں ابا کا دماغ کام نہیں کر رہا. صاف صاف ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ تم اگر یہ خطرہ نہ ہو نا کہ مجھے کہو کہ یعنی تم فوراً کہہ دو کہ ابا بڑھاپے کی وجہ سے نا ابا کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے باپ میں اور اولاد میں ایسی بے تکلفی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی اولاد سے باتیں کرتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر یہ بات نہ ہو کہ تم مجھے یوں کہو کہ ابا بڑھاپے میں بہکی باتیں کر رہے ہیں، اس طرف میری نسبت نہ کرو، تو میں یہ کہنے میں بالکل برحق ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. قالوا، بچوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ ابھی تک بہت پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی آپ کب سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں یوسف کی، اور اب آپ کو یوسف کی خوشبوئیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. یعنی ان کا گویا مطلب یہی تھا کہ ابا بڑھاپے میں معاذ اللہ آپ کا جو ہے نا ذہن کام نہیں کر رہا. وہ کب سے بچے کو کنویں میں یعنی گم شدہ بچہ ہے، وہ آپ ابھی تک اس کو یاد کیا ہوا ہے، اور اب تو بجائے اس کے کہ نا امید ہوں آپ کو مزید امیدیں ہونا شروع ہو گئیں، اور آپ جو ہے وہ اس کی خوشبوئیں بھی آنا شروع ہو گئیں. خیر میں نے تفسیری شروع کر دی، ابھی تو صرف ترجمہ ہے. فلما ان جاء البشیر، پس جب یہ بات ہوئی کہ خوشخبری دینے والا آ گیا، القاہ، اس نے ڈالا اس قمیص کو، علی وجہہ، حضرت یعقوب کے چہرے پر، فرتدا، ارتداد کا معنی لوٹنا. مرتد کو بھی مرتد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فطرت سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے، پلٹ گیا ہے وہ. تو فرتدا، حضرت یعقوب پلٹ گئے، بصیرن، بینا ہو کے، یعنی واپس پلٹ گئے.
جو نابینا پن تھا وہ ختم ہو گیا۔ قالا، کہنے لگے اپنے بچوں سے، الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ، کہ میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، ما وہ باتیں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ یعنی پھر پوری صورتحال واضح ہوگی۔ قالوا یا ابانا، بچے کہنے لگے اے ہمارے والد، استغفر لنا، آپ استغفار کیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں پر، گناہوں کا استغفار کیجئے، انا کننا خاطئین، انا اصل میں اننا، بے شک ہم گناہگار تھے۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، یہ سب کے سب جب یوسف کے پاس آئے، آوا الیہ، یوسف نے ٹھکانہ دیا اپنی طرف، ابویہ، اپنے والدین کو۔ ابوی، ابوین، اب کہتے ہیں ابا کو، ابوین دو ابا، تو دو ابا کا اطلاق اصل میں ابا اور اماں دونوں پر ہوتا ہے۔ اس کو صنعت تغلیب کہتے ہیں کہ ماں کے لیے بھی باپ کا لفظ استعمال کیا اور اسی کا تثنیہ بنا دیا۔ تو ورفع ابویہ، آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو اپنی طرف ٹھکانہ دیا، وقال، اور فرمایا، ادخلوا مصر، تم سب کے سب مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاء اللہ آمینین، اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ۔ ورفع ابویہ، اور اٹھایا اپنے والدین کو، عرش، علی العرش، عرش پر، شاہی تخت پر اپنے والدین کو بٹھایا، وخروا لہ، اور گر گئے سب کے سب، خرّ یخر کا معنی گر جانا، وخروا لہ، اور سب گر گئے یعقوب کے لیے، سجدن، سجدہ ریز ہو کر، ساجد کی جمع سجد بھی آتی ہے، ساجدون بھی آتی ہے، سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے یعقوب یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ وقال، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا ابتی، اے میرے ابا، ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ رؤیا منظر کو کہتے ہیں نا، وہ منظر جو مجھے خواب میں نظر آیا تھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر من قبل، جو پہلے خواب تھا۔ قد جعلھا، تحقیق بنا دیا ہے اس خواب کو، ربی، میرے رب نے، حقا، برحق، اس کو پورا کر دکھایا ہے۔ وقد احسن بی، قد افعل کا معنی، قد ضرب کا معنی، کام پہلے ہو چکا ہے، تو یہ قد اس معنی میں آتا ہے جب ماضی پہ لگتا ہے۔ وقد احسن بی، اور میرے رب نے مجھ پر اس وقت بھی احسان کیا، اذ اخرجنی، جب اس نے مجھے نکالا، من السجن، جیل سے، وجاء بکم، اور تمہیں لایا وہ، من البدوی، گاؤں سے، دیہات سے، بدو کہتے ہیں گاؤں کو، دیہات کو، اور بدوی دیہاتی آدمی کو کہتے ہیں، اور تمہیں گاؤں سے لے کر آیا، من بعد ان، بعد اس کے کہ، نزغ الشیطان، شیطان نے، نزغ کہتے ہیں شیطان کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے نا، اور جو کھینچ لیتا ہے محبت کو، اور شیطان کی طرف سے جو وسوسے دل میں آتے ہیں، ان سب چیزوں پر نزغ کا اطلاق ہوتا ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان، بعد اس کے کہ شیطان نے ڈال دی تھی نفرت، بینی، میرے، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو نفرت ڈال دی تھی، اس کے بعد اللہ نے یہ ہم پر احسانات کیے۔ ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، باریک بین ہے، لطف و عنایت والا ہے۔ لطف کہتے ہیں، لطیف ہلکی اور باریک چیز کو کہتے ہیں۔ یہ جو ہم لطیفے کو لطیفہ کہتے ہیں نا، اس کی وجہ بھی یہ کہ اس میں کوئی ایسا ہلکا سا پیغام ہوتا ہے جس سے انسان کو ہنسی آ رہی ہوتی ہے، بہت باریک سی کوئی بات ہوتی ہے، تبھی عام طور پہ لطیفے بے وقوف لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، ان کو ایکسپلین کر کے سمجھانا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو لطف، کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، عنایت کا معاملہ کرنا، تو یہاں اس کا معنی کیا جاتا ہے باریک بین، بڑی لطافت کے ساتھ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس ایسے ذات کو لطیف کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہاں یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملات کیا ہوئے ہیں، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ، کہ سارے ناکامی کے اسباب ہو رہے ہیں، مگر اصل میں وہ ترقی کا زینہ تھے، تو بڑی خفیہ طریقے سے اللہ کی طرف سے تدبیر ہو رہی تھی، تو اس خفیہ تدبیر کو لطافت، اور اس کی وجہ سے اللہ کو لطیف کہا گیا ہے۔ ان ربی لطیف، بے شک میرا رب لطیف ہے، یعنی خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء، اس شخص کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے، انہ هو العلیم، بے شک وہ جاننے والا، الحکیم، اور حکمت والا ہے۔ ربی، اے میرے رب، اصل میں تھا ربی، اے میرے رب،
قد آتیتنی تحقیق تو نے دی ہے مجھ کو من الملک بادشاہت، وعلمتنی اور سکھایا ہے تو نے مجھے من تأویل الاحادیث خوابوں کی تعبیریں، فاطر السماوات والارض اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی تو ہی میرا دوست ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفانی توفا یا توفا تصرف یا تصرف کی طرح امر آئے گا تصرف، تو یہاں بھی توفا تو موت دے مجھ کو مسلمن فرما بردار بنا کے، یعنی میری جب موت آئے تو میں فرما بردار ہوں، والحقنی اور لاحق کر دینا مجھے بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی میری موت بھی جیسے تو نے دنیا میں مجھے اطاعت کی توفیق دی ہے تو موت بھی میری اسلام پر آئے، فرما برداری میں آئے اور نیک لوگوں کے ساتھ میرا حشر ہو۔ ذالک من انباء الغیب، قرآن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے، ذالک من انباء الغیب یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم اور اے محمد آپ نہیں تھے لدیہم ان کے پاس، یعنی یعقوب اور اس کے خاندان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم جب وہ اپنے معاملے کا فیصلہ کر رہے تھے، اجماع کر رہے تھے، اس پر متفق ہو کر ایک فیصلہ کر رہے تھے کہ یوسف کو ہم نے کنویں میں ڈالنا ہے، وہم یمکرون اور وہ مکر کر رہے تھے، جب وہ مکر و فریب سے کام لے رہے تھے اور یوسف کو کنویں میں ڈالنے کا فیصلہ کر رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ ان کے سامنے موجود نہیں تھے، وما اکثر الناس اور لوگوں میں اکثر لوگ، ولو حرستا اگرچہ آپ کتنی ہی حرص رکھ لیں، حرص کا مطلب لالچ، اے محمد اگر آپ کتنی ہی لالچ رکھ لیں، کتنی ہی حرص رکھ لیں، پھر بھی اکثر لوگ بمؤمنین ایمان لانے والے نہیں ہیں، وما تسألهم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے مطالبہ نہیں کر رہے علیہ من اجر اس تبلیغ پر کسی اجر کا، جو دعوت آپ ان کو دے رہے اس پر آپ کوئی تبلیغ کا مطالبہ نہیں کر رہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا، اس کی مختصر تفسیر میں آپ کے سامنے اب پیش کرتا ہوں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ یوسف علیہ السلام نے پچھلے ایپیسوڈ میں کیا تھا، یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ بھائی تم میری قمیص لے جا کے، کرتا لے جا کے میرے والد کے آنکھوں پہ ڈال دو، تو یہ جب پورا قافلہ واپس چلا ہے، قال ابوہم یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ بھی معجزہ تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب انسان کو کوئی بڑی خوشی ملنے والی ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی خوشخبریاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں ہے نا جگہ جگہ کہ ہم بارش سے پہلے مبشرات بھیجتے ہیں، بارش اللہ کی رحمت ہے تو اکثر اس سے پہلے ہوائیں آتی ہیں جو خوشخبریاں لے کے آتی ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کو محسوس ہوئی، تو اب اپنے گھر والوں کو، اب دیکھیں امید کی باتیں تو بتا رہے ہیں، نا امیدی کے تذکرے اپنے بیٹوں کے سامنے، بچوں کے سامنے نہیں کر رہے، اور وہاں تو ظاہر ہے بیٹیاں تھیں، بیٹے تو سارے مصر گئے ہوئے تھے، پورا قافلہ واپس آ رہا تھا، تو جو بھی اہل خانہ تھے، بہویں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی اور گھر والے ہوں گے، ان کے سامنے یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اگر تم یہ نہ کہو کہ میرا بڑھاپے میں دماغ کام کرنا میرا بڑھاپے میں چھوڑ دیا، یعنی مجھے خطرہ تو یہ کہ تم یہ کہو گے، لیکن یہ اگر نہ کہو تو میں تمہیں یہ خبر دوں کہ مجھے واقعی یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ظاہر ہے وہ کہاں اللہ کی باتوں کو سمجھ سکتے تھے، کہاں ایسی معرفت تھی ان کے دل میں، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم آپ ابھی تک پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہاں بھی ضلال کا معنی گمراہی نہیں ہوگا، غلطی ہوگا، تو بیٹے اپنے جو بچے تھے وہ جانتے تھے کہ ہمارے جو گھر کے سربراہ ہیں حضرت یعقوب یہ پیغمبر ہیں، تبھی تو مومن تھے وہ، لیکن وہ بھی یہ جانتے تھے کہ غلطی جو اجتہادی غلطی ہے وہ پیغمبر سے ہو سکتی ہے، تو لہذا انہوں نے کہا کہ آپ ابھی تک پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، فلما ان جاء البشیر، پہلے زمانے میں یہ عادت تھی، خود صحیح احادیث میں بھی ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے
کہ جب بھی کوئی خوشخبری کی بات ہوتی تھی نا تو لوگ اس کی کوشش کرتے تھے کسی طرح جلد سے جلد یہ خبر پہنچا دی جائے. بچوں میں آپ نے بہت دیکھا ہوگا، یہ بچوں کو جب کوئی بات بتائی جاتی ہے نا کہ یہ فلاں کو جا کے بتاؤ تو بچے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے میں بتاؤں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی ہے تو صحابہ نے کوشش کی ہم میں سے ہر شخص پہلے سے پہلے جا کے حضرت کعب بن مالک کو بتائے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو ایک انسان کو ایک شوق ہوتا ہے. تو قافلے میں سے کوئی بھی شخص، یعنی ظاہر ہے جن کے ہاتھ میں جو کرتا تھا نا، وہ پہلے دوڑے یعقوب علیہ السلام کی طرف، اپنے والد کو میں جا کے بتاؤں تاکہ ان کو جو غم ہوا ہے اتنا عرصہ تو وہ غم ان سے دور ہو جائے. تو وہ جن کے پاس کرتا تھا وہ تیز رفتار گھوڑے پہ دوڑے اور قافلے سے نکل کے پہلے پہنچ گئے. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تبھی قرآن کہہ رہا ہے فلما ان جاء البشیر، خوشخبری سنانے والا جب پہنچا ہے، القاہ علی وجہہ، تو اس نے وہ کرتا اپنے والد کی آنکھوں پہ ڈالا، فرتد بصیرا، اور ان کی نگاہیں لوٹ آئیں. تو پھر ان کو بتایا گیا کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، اور اللہ نے اس طرح سے ہمیں یوسف علیہ السلام سے بھی ملا دیا اور بنیامین سے بھی ملا دیا. فوراً یعقوب علیہ السلام نے اپنے خاندان اور پھر بیٹے بھی پہنچ چکے تھے، تو یعقوب علیہ السلام نے سارے بیٹوں کو اور خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم تو ایک منفی سوچ رکھتے ہو، ظاہری اسباب کو دیکھ کر منفی باتیں کرتے ہو، اور میں ہمیشہ سے امید کی باتیں کرتا رہا ہوں. تو بتاؤ کیا میری باتیں ٹھیک ثابت نہیں ہوئی؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بیٹے کہنے لگے اے ہمارے والد آپ ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے. یہ بھی ایک سنت ہے کہ آپ خود بھی توبہ کریں اور کسی بزرگ سے بھی کہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو آپ اللہ سے میرے لیے توبہ کریں. انا کننا خاطئین، بے شک ہم یقیناً گناہ گار تھے. اب ظاہر ہے ان کے پاس اب کوئی عذر تو بچا نہیں تھا پیش کرنے کے لیے. یہاں بھی یعقوب علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، ایک طنزیہ جملہ نہیں کہا بیٹوں کو کہ اب آئے ہو بڑے، ساری زندگی مجھے ٹینشن میں رکھا اور اب آ گئے ہو معافیہ مانگنے کے لیے، اب آ گئے ہو توبہ کرنے کے لیے. یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ کیا آج دینداروں کا یہ ظرف ہے برداشت کا؟ آج تو جو جتنا دین پہ چلتا ہے اتنا ہی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے، اتنا ہی جذباتی ہوتا ہے، اتنا ہی بات بات پہ 2 فٹ اچھل رہا ہوتا ہے. برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے. ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے کیا پتہ چل رہا ہے کیسی برداشت تھی ان لوگوں میں. تو فوراً یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، کوئی طنز نہیں، کوئی تانا نہیں، غلطی کا احساس ہو گیا، ٹھیک ہے، سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ ان قریب کروں گا، اسی وقت کر لیتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے. تو بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ کیونکہ تہجد کے وقت میں رات کے آخری حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں رات کو تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعا مانگوں گا. یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی موت کا تو کوئی یقینی علم نہیں ہے، اگر ابھی موت ہو گئی تو پھر تو ان کو سزا ملے گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ انہوں نے جب سچی توبہ کر لی ہے تو اللہ نے گناہ تو معاف کر دیا ہے، تو میں مزید اس توبہ میں طاقت پیدا کرنے کے لیے تاکہ درجات بلند ہو اور اس توبہ اس گناہ کے جو جتنے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں وہ ہر طرح سے مکمل ختم ہو جائیں، اس کے لیے یعقوب علیہ السلام ان کے لیے استغفار کرنا چاہتے تھے. تو سوفا کا لفظ ان قریب کروں گا تاکہ یہ تسلی سے میں اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگوں گا. یہ بھی یعقوب علیہ السلام کے حسن اخلاق کی دلیل ہے کہ بھائی میں جلدی سے یعنی گویا ٹہلانے والا کام نہیں کروں گا کہ ابھی میں دعا مانگ لوں، ابھی دعا میں وہ دل نہیں لگے گا، ابھی تو ایک بیٹے کی خوشخبری ہے اسی میں دل زیادہ لگا ہوا ہے. تو میں تسلی سے اپنے بیٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا. کتنا بڑا ظرف ہے کہ دعا بھی مانگوں گا اور دعا بھی بڑی تسلی کے ساتھ ہوگی تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ میرے بیٹوں سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی ہر طرح سے تلافی ہو جائے اور اس کے کوئی ان کو نقصان نہ ہو، بالکل گناہ ایسے معاف ہو جائے جیسے نسیم منسیہ، جیسے ان سے یہ ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ بھی ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا. بعض دفعہ آپ اسی وقت دعا دے دیتے ہیں، وہ اتنی جاندار نہیں ہوتی جتنی آپ تسلی سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. انہ هو الغفور، اور بیٹوں کو تسلی بھی دی کہ بے شک وہ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا
الرحیم اور اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بالآخر یہ قافلہ چلا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا پورے خاندان کو مصر میں لے آؤ۔ بس یہ پورا قافلہ جب چلا ہے تو قرآن کہتا ہے فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوا الیہ ابویہ، حضرت یوسف نے اپنے والدین کو مضبوط ٹھکانہ دیا، یعنی بہت اعزاز کیا، اکرام کیا۔ تو یہ ٹھکانہ دینا اکرام کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، اور فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، بے خوف ہو کے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے تھے، تبھی کہہ رہے ہیں کہ مصر میں داخل ہو جاؤ۔ تو داخل جب ہی ہوں گے نا جب مصر سے باہر ہوں۔ تو یہ جو اپنے والدین کا آپ نے اکرام کیا، یہ مصر شہر سے باہر نکل کے، جب پتہ چلا کہ قافلہ آ رہا ہے تو شہر سے باہر نکل گئے اور کہا کہ آپ شہر میں داخل ہو جاؤ امن کے ساتھ۔ پھر جب شہر میں داخل ہوئے اور محل میں داخل ہوئے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ یہ پچھلی امتوں میں سجدہ تھا، جو تعظیم کا سجدہ تھا، یہ جائز تھا، اس امت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس امت میں کسی کے لیے بھی سجدہ حلال نہیں ہے، تو پہلی امتوں میں جائز تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل، کہ اے میرے والد یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا، کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، تحقیق میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی پورا کر دکھایا۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد ظاہر ہے والدین ہیں، تو خواب میں تو دکھایا گیا کہ سورج اور چاند بھی سجدہ کر رہے ہیں اور 11 بھائی بھی سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے والدین نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو اب یہ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ میرے والدین میرے سامنے سجدہ کریں؟ تو اس کے 2 جواب دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں، قرآن میں تو ایسا کوئی واضح تذکرہ نہیں ہے کہ والدین نے بھی سجدہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے ان کو سجدہ کرنے دیا، لیکن خواب میں چونکہ سورج چاند اور 11 ستاروں کا تذکرہ ہے، اس خواب سے پتہ چلتا ہے کہ سب نے سجدہ کیا۔ تو اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے والدین نے بھی سجدہ کیا تھا، یوسف علیہ السلام کے والدین نے بھی سجدہ کیا تھا، تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے حکم پہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اللہ کے حکم پہ کیا تھا، اور اللہ کی اس میں مصلحتیں تھیں کہ یوسف علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنا یا اس خواب کی تکمیل کرنا۔ اور یہ غیر اختیاری طور پر ان کی عظمت سے اور ان کے بادشاہت سے اتنے متاثر ہوئے کہ مضطر ہو کے انہوں نے ان کے سامنے سجدہ کر لیا۔ دوسری ایک توجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے والدین نے بھی سجدہ کیا ہو، کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا، سجدہ تو بھائیوں نے کیا نا جو تخت سے نیچے تھے۔ تو پھر خواب کا کیا مطلب ہوگا؟ تو پھر خواب کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے، یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، یہ امکان کے درجے کی بات ہے، دونوں میں سے کسی ایک دعوے پر بھی کوئی مضبوط دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں خواب میں جب کوئی سجدہ دکھایا گیا ہے نا، تو سجدے سے مراد اطاعت بھی ہوتی ہے، فرما برداری بھی ہوتی ہے، کسی کی عظمت کا قائل ہونا بھی ہوتا ہے۔ تو 11 بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تو وہی ایسا کہ عملی طور پر پریکٹیکلی سجدہ کر کے دکھایا، اور خواب میں جو آتا ہے کہ سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو وہاں سجدے سے مراد اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ جو سجدہ کرتا ہے سامنے والے کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، تو وہ مان گئے کہ بھئی یہ اللہ نے اس کو بہت بڑی فضیلت دی اور کیسے مدارس سے گزار کر یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو خواب کی تعبیر کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ تو کوئی یقینی دلیل سے نہ تو یہ ثابت ہے کہ ان کے والدین نے سجدہ کیا، نہ یہ ثابت ہے کہ ان کے والدین نے سجدہ نہیں کیا۔ بہرحال خواب کی تعبیر پوری ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے والد، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر، قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو پورا کر دکھایا، وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور میرے رب نے اس وقت بھی مجھ پر احسان کیا تھا جب مجھے جیل سے نکالا، اور اس وقت بھی احسان کیا جاء بکم من البدو، جب آپ کو گاؤں سے اٹھا کے شہر میں لے آیا۔
من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. اور یہ سارے کام ایک واقعے کے بعد ہوئے ہیں. وہ واقعہ کیا تھا؟ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. یعنی یہ بڑے عجیب کلام ہے. کیا مطلب؟ شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. اس نفرت کے نتیجے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا. یعنی یہاں بلاغت کے نقطے کیا ہیں آپ یہ سمجھیں. پہلا نقطہ تو یہ کہ یوسف علیہ السلام اس موقع پر اپنے غموں کو بیان نہیں کر رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ابا آپ کو جو دیکھ رہے ہیں کہ میں آج تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میرے ساتھ تو بڑے برے حالات گزرے. میں تو کنویں میں چلا گیا تھا, پھر مجھ پر تہمتیں لگی ہیں, جیل میں چلا گیا, پھر جیل سے نکلنے کی صورت ہوئی تو وہ بندہ ہی بھول گیا بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا. میں تو اور جھوٹی تہمتیں لگی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ. تو ایک بھی غم کی بات ذکر نہیں کر رہے. ساری پازیٹیو باتیں کہ میرے رب نے احسان کیا, خواب کو سچا کر دکھایا. میرے رب نے احسان کیا, مجھے جیل سے نکالا. جیل میں جانے کا تذکرہ نہیں ہو رہا, جیل سے نکلنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور پھر ایک احسان یہ کیا کہ ناکامیوں کے نقشوں میں کامیابی پیدا کی ہے. ناکامی کا نقشہ کیا تھا کہ بھائیوں کے دل میں جب نفرت پیدا ہوئی تو اس نفرت کے نتیجے میں, جیلسی کے نتیجے میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. جس سے حسد کی جائے اس کو نقصان ہوتا ہے. مگر میرے رب نے احسان یہ کیا کہ بھائیوں کی نفرت کو ذریعہ بنا دیا میری ترقی کا. تو یہ ایک الگ سے احسان ہے. اور بھائیوں کی نفرت کو کیسے اچھے انداز سے بیان کیا کہ ان کی طرف نسبت نہیں کر رہے. بتانا تو یوں چاہیے تھا میرے بھائیوں نے میرے لیے غلط سوچا, نفرت کی, ظلم کیا. اگرچہ بعد میں توبہ کر لی لیکن ظلم تو کیا نا. مگر اللہ نے اس ظلم کو ہی میری ترقی کا ذریعہ بنا دیا. لیکن اس میں بھائیوں کی بدنامی تھی. تو وہ کیسے اچھے انداز سے اس کو آپ نے تبدیل کیا کہ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. یعنی اس جرم کو شیطان کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اور بھائیوں کو بری و ذمہ قرار دیا جا رہا ہے. کیسا خوبصورت کلام ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کوئی ایسی قرآن جیسی کوئی کتاب کسی مذہب کے پاس ہے؟ میں جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, تفسیر پڑھتا ہوں یا کرتا ہوں, ایک بات کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پر جو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, یہ جو کتاب اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے. نہ یہ عیسائیوں کے پاس ہے ایسی کوئی کتاب. آپ نے کبھی دیکھے عیسائی بائبل کا درس دیتے ہوں, ایسے درس قرآن دیتے ہوں؟ وہ ہے ہی نہیں ان کے پاس. نہ یہودیوں کے پاس ہے, نہ ہندوؤں کے پاس ہے, نہ سکھوں کے پاس ہے. کیسا کلام ہے, اس میں کیسی حکمت کی باتیں ہیں. اور یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں یہ جو انداز ہے یوسف علیہ السلام کا, اس سے کیسی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچو, نیگیٹو کبھی نہ سوچو. اس سے انسان دماغی طور پر بھی سکون حاصل کرتا ہے. خودکشیوں کے دروازے بند ہوتے ہیں, ڈپریشن کے راستے بند ہوتے ہیں. غیر مسلموں کے پاس ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے جو اللہ نے اہل اسلام کو جو تعلیمات دی ہیں, لیکن مسلمان اس کو فالو نہیں کر رہے, اس پہ عمل نہیں کر رہے, اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں. تو بھائیوں کے بارے میں کیا کہا کہ بھائیوں کا سارا بلی جو ہے نا شیطان پہ ڈال دی کہ وہ شیطان نے کرا دیا تھا یہ کام. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نفرت ڈال دی تھی. ان ربی, اس میں اور بہت سارے بلاغت کے نقطے ہیں. اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو بہت زیادہ نقطے ہیں, مگر کیونکہ وہ پھر لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا. میرا مقصد تو یہ ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو قرآن آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. ان ربی لطیف لما یشاء. واقعی میرا رب بہت باریک بین ہے جس کے لیے چاہے. کیسے ناکامی کے نقشوں میں کامیاب کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم. بے شک وہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. پھر یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگنے لگے, ربی قد آتیتنی من الملک. اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر بادشاہ بن گئے تھے, کیونکہ جو ملک تھا, جو بادشاہ تھا مصر کا, اس نے آپ کو جب عزیز مصر بنایا تو بادشاہ کے انتقال کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس مصر کی حکومت آ گئی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث. اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیروں کا علم سکھایا ہے. فاطر السماوات والارض. تو ہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. یہ بھی بڑی بلاغت ہے. دیکھیں ایک طرف اقرار کر رہے ہیں اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اصل بادشاہ تو ہی ہے. یہ تو میں زمین کا ایک خاص سلطنت کا بادشاہ ہوں. آج کسی کو بادشاہت ملے تو وہ اصل بادشاہ کو بھول ہی جاتا ہے, وہ کہ میرے اوپر بھی کوئی بادشاہ ہے. انت ولیہ فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا دوست ہے. یعنی اس دنیا میں پڑھ کر میں نے دنیا کو دوست نہیں بنایا, اصل دوست تو میرا تو ہے. توفنی مسلمن. پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ تو نے اب تک جو مجھے دین پر قائم رکھا تو میرا خاتمہ بھی اچھا ہونا چاہیے. میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں, توفنی مسلمن, تو مجھے مسلم بنا کے موت دے.
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں مجھے لاحق کر دے، میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کس قدر تواضع ہے کہ اتنی قربانیوں کے بعد بھی اپنے اوپر نظر نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو اب مجھے اسی پر قائم رکھنا۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے آپ کو ایمان دیا، بار بار اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ تو یہ واقعہ تو یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ اب قرآن اس پورے واقعے کا، اس کے بعد ہوا کیا؟ یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور یعقوب علیہ السلام جو تفسیر کی کتابوں میں ہے، تاریخی کتابوں میں ہے، یعقوب علیہ السلام اپنی موت سے پہلے واپس فلسطین چلے گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں وہیں دفن ہوں، کیونکہ وہ آپ کے باپ دادا کا وطن تھا اور بیت المقدس تھا، وہاں پہ مبارک سرزمین تھی۔ ظاہر ہے ایسی جگہ پہ دفن ہونا ہی چاہتا ہے ہر شخص، ہر وہ شخص جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ تو یعقوب علیہ السلام پھر واپس وہاں چلے گئے اور باقی خاندان یہیں رہا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو وہیں کنعان کی سرزمین میں بیت المقدس کے قریب دفن کیا گیا ان کے انتقال کے بعد، اور باقی جو یعقوب علیہ السلام کا خاندان تھا، جس کی تعداد 90 کے قریب بتائی جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ازواج، بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، بہویں، یہ سب ملا کے تقریباً 90 کے قریب افراد تھے جو مصر میں آ کے آباد ہوئے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے اپنی زندگی میں، مصریوں کو، جس کی قسمت میں ایمان تھا ایمان لے آئے، جس کی قسمت میں نہیں تھا وہ نہیں لے کر آئے۔ تبھی آگے ان کی یوسف علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کیونکہ پھر اس بنی اسرائیل پر پھر ظلم شروع ہو گئے تھے، کیونکہ میجورٹی میں بہرحال غیر مسلم تھے۔ تو مصر میں کچھ وقت تو حالات اچھے رہے، لوگ عزت بھی دیتے تھے، لیکن وہی مذہبی لسانیت، مذہبی تعصب، آہستہ آہستہ وہاں کے غیر مسلموں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے آ کے ہم پہ حکومت کی۔ یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے مصر کو، انہی چند لوگوں نے مصر کو تباہی اور بربادی سے بچایا ہے۔ جیسے آج ہندوستان میں ہندوؤں کو یہ غلط بات سکھائی جا رہی ہے کہ منورٹی میں مسلمان تھے، تم پر 1000 سال انہوں نے حکومت کی، تو وہ کون ہوتے ہیں تم پہ حکومت کرنے والے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ 1000 سال انہوں نے پورے ہندوستان کو بچا کے رکھا ہے، اور اس وقت ہندوستان کو کتنی بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ نہ یہ لڑائیاں تھیں جو آج ہندوستان میں ہو رہی ہیں، نہ فرقہ واریت، نہ مذہبی نفرت تھی۔ گوروں نے اس پر لکھا ہے، گورے اس بات کے معترف ہیں کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے تو ہندوستان نے کیسا شاندار ماضی تھا اس وقت ہندوستان کا۔ تو اسی طرح مصر میں بھی ہوا کہ پھر وہ عصبیت اور مذہبی منافرت پھیلنا شروع ہوئی، اور لوگوں نے، بنی اسرائیل منورٹی میں تھے، ان کو کہا کہ یہ کیسے آ گئے، تو پھر ظالم بادشاہ مسلط ہوئے، انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنانا شروع کیا اور ظلم ہونا شروع ہوئے، اور بالآخر پھر فرعون کی حکومت ہوئی۔ اچھا، فرعون کے دربار میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ فرعون سے یہ کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام بھی تو مصر میں آئے تھے، انہوں نے بھی تو سمجھایا اور تم نے ان کی بات بھی نہ مانی، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اس کا اس سے پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام نے شاہی خاندان پہ بھی بہت محنت کی تھی، مصر کی جو رائل فیملی تھی ان کو بھی دین کی بہت تبلیغ کی تھی، کیونکہ اس مقام پہ پہنچنے کے بعد انسان کی بات سنی جاتی ہے۔ لیکن رائل فیملی کے جو شاہی خاندان کے جو زیادہ تر لوگ تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بات کو اگنور کیا، ان کی بات کو ترجیح نہیں دی، جس کے نتیجے میں فرعون جیسے لوگ مسلط ہوئے، اور بالآخر فرعون کی حکومت کا اللہ نے خاتمہ کیا۔ تو قرآن کہتا ہے اس واقعے کو سنانے کے بعد ذالک من انباء الغیب، یہودیوں نے پوچھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو سچا نبی اس وقت مانیں گے جب آپ یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل وہ ارض شام سے مصر منتقل کیسے ہوئے، مصر میں فرعون کا مقابلہ کیسے ہوا ان سے، اور وہ یہاں آئے کیسے، مصر میں منتقل کیسے ہوئے۔ تو اس پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی۔ اب قرآن کہتا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنے معاملے کے فیصلے کر رہے تھے، آپ کو کیا پتہ اتنے سال پرانی بات۔ وہم یمکرون، جب وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی اے نبی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ نے ان کو پورا واقعہ سنا دیا، پھر بھی اس وقت اکثر لوگ آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ کو غم ہوگا کہ اس طرح سے یہ واقعہ سننے کے بعد بھی تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانو گے، تو آپ بھی غم میں کہیں ہلاک نہ ہو جائیں۔ تو اے نبی آپ غم نہ کریں، آپ کتنی حرص رکھ لیں پھر بھی یہ ہٹ دھرم لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وما تسألهم علیہ من اجر، اور ایسے طریقے سے آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، اس پر آپ کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے، پھر تو ان کو ایمان لانا چاہیے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔
تو ان کو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، آپ پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا۔ اس میں جو علمی نکات رہ گئے ہیں، چونکہ وقت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو یہ علمی نکات انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا، اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کا رکوع نمبر 12 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 6 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ اور اس کے شروع کرنے سے پہلے جو رکوع نمبر 10 ہے اس کے جو علمی نکات ہیں وہ مختصراً وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب ہمارا سورہ یوسف کا آخری رکوع رہ گیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔